نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی ان مبارک آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے جب دوسری بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کے حصے کا بھی غلہ لینے ان کے بھائی آئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے پہلی بار جب وہ غلہ لینے آئے تھے اور قحط پڑا ہوا تھا تو پہچان لیا تھا یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بتایا نہیں تھا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا. یہ کہا تھا کہ میں نے سنا ہے تمہارا کوئی چھوٹا بھائی بھی ہے، اگر اس کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ تو میں ان کا بھی حصہ دے دوں اور دوبارہ پھر دے دوں. تو انہوں نے جب والد محترم سے جا کر کہا کہ وہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے بادشاہ کہ سب کا حصہ دوبارہ دے گا اور چھوٹے بیٹے کو بھی کہہ رہے ہیں ساتھ لے آؤ، تو کہا بھائی تم نے پہلے ہمارے ایک بیٹے کے متعلق دھوکہ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے متعلق بھی دھوکہ ہو جائے. کہا ہم اللہ کو گواہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، ہم کوئی دھوکہ نہیں کریں گے. کہا اچھا جاؤ، اللہ مالک ہے، لے جاؤ اپنے ساتھ. جب آئے تو سگے بھائی تھے ان کے یوسف علیہ السلام بنیامین، باقی دوسری ماؤں سے تھے، یہ ایک ہی ماں باپ کے تھے دونوں. تو محبت دل میں بہت جذبات کے ساتھ ابھری. تنہائی میں کچھ دیر ملاقات کا موقع بھی مل گیا اور انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بھائی ہو، اور میں ایک تدبیر کروں گا تمہیں روکنے کی اپنے پاس، تم گھبرانا. تدبیر یہ کی کہ جب وہ لوگ اپنا سامان اور غلہ لے کر واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کچھ خاص آدمیوں سے کہا کہ ہمارا جو شربت پینے کا قیمتی پیالہ ہے وہ قیمتی پیالہ ان کے سامان میں رکھ دینا بنیامین. جب یہ وہاں سے چلے، خاطر تواضع جو ان کی تھی، جیسے ہی ان کا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا پیچھے سے دو چار آدمی آوازیں دیتے ہوئے بھاگے. تو اس کا ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم چور ہو، رک جاؤ. رک گئے وہ. قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، اور ان کی طرف آواز دینے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم گئی. قالوا نفقد صواع الملک، کہا ہم نے بادشاہ کا پیالہ وہاں پر موجود نہیں پایا، ہمیں خطرہ ہے وہ تم میں سے کسی کے پاس ہو. اور بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ جو اس پیالے کو ڈھونڈ کر لائے گا میں ایک اونٹ بھر کر اسے بوجھ دوں گا، سامان دوں گا، اور میں اس کی ذمہ داری لے کر آیا ہوں بادشاہ سے. جب تلاشی لی گئی تو کہا لے لو بھائی تلاشی، کیونکہ بھائیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہوا ہے. جب تلاشی لی گئی تو وہ پیالہ بنیامین کے سامان میں نکل آیا. تو یوسف علیہ السلام کے ان کارندوں نے کہا چلو بھائی بادشاہ کے سامنے لے کر چلو. فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی اتنے سالوں کے لیے انہیں یہاں پر روک لیا جائے. ارے صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کوئی اور سزا دے لو، ہم میں سے کسی کو روک لو، باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، وہ کہیں گے تم سے میں نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دو گے اسے، نہ جانے کیا کھیل کر کے آئے ہو، ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے باپ.
یہاں تک کہ ایک بھائی شرم کے مارے واپس بھی نہیں گیا، میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ ان کو دیں گے۔ کچھ بھائی چلے گئے واپس، اور انہوں نے جا کر بتایا کہ ایسے ایسے آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی، اور ان کا یہ قانون ہے جو چور ہوتا ہے اسے اپنے پاس روک لیتے ہیں، اب جب ان کی مرضی آئے گی چھوڑیں گے۔ تو یہ تو ان کی محبت کا تقاضا تھا، روکنے کا بہانہ تھا۔ اور آپ نے مشہور مثل سنی ہے کہ محبت کا اور جنگ کا کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، تدبیریں ہوتی ہیں اس میں۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک تدبیر کا نام ہے۔ تو اسے جھوٹ نہیں کہا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ تدبیر کہا جائے گا۔ کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ مصلحت کے مطابق اگر کوئی سمجھدار انسان ہے، اگر وہ کسی تدبیر کے اعتبار سے بول رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، اگر صلح اور ہمدردی سے ملا ہوا کوئی جھوٹ ہے تو وہ ایسے سچ سے بہتر ہے جو سچ لڑانے والا اور فتنہ پھیلانے والا۔ جیسے کوئی دوست کسی دوست کو گالی دے دے اور آپ جا کر کہہ دیں تیرے دوست نے یہ گالی دی تھی تجھے، تو بات تو سچی ہوگی مگر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائی جھگڑا۔ تو یہ سچ اچھا ہوگا کیا؟ اور اگر دو لڑنے والوں میں لڑائی چل رہی ہے، ایک دوسرے سے نفرت پھیلی ہوئی ہے، اور وہ اس کو برا کہتا ہے، وہ اس کو برا کہتا ہے، آپ اس کی برائیوں کو اچھائی بنا کر پیش کرتے ہیں، جا کر یار تمہارا دوست تو بڑی تمہاری تعریف کر رہا تھا، وہ تو بڑی اچھا کہہ رہا تھا تمہیں، تم اسے برائی کہتے ہو۔ پھر ادھر سے گئے اس کے پاس، اس سے جا کر کہا تمہارا دوست تو بڑی ہمدردی کہہ رہا تھا، یار بڑا افسوس ہے میری ان سے ناراضگی ہو گئی، میری لڑائی ہو گئی۔ ادھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، جا کر ادھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، مگر جھوٹ کا نتیجہ کیا ہے؟ پیار محبت پیدا کرنا، آپس میں ملانا۔ تو یہاں تک کہ ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے آدمی کو تو بول سکتا ہے۔ اب اس فرمان سے اور اس نقطے سے سبق حاصل کریں ہمارے وہ رہنما اور لیڈر جو مذہبی لیڈر ہیں، کہ وہ تو بجائے جھوٹ بولنے کے سچ بھی بول کر لڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ باتیں لے کر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے جس سے نفرتیں پیدا ہو جائیں، ایک جماعت سے دوسری جماعت کے درمیان دیواریں کھڑی ہو جائیں، دیواریں کھڑی ہو جائیں، اور ایک دوسرے کے قریب جانا پسند نہ کریں۔ اگر اس پارٹی والے کسی عالم کی شادی ہے تو دوسری پارٹی والا کوئی عالم مولوی طالب علم اس کی شادی میں مل نہیں سکتا، اور اس پارٹی والے کی ہے تو اس پارٹی والا کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ اسے نہیں بلائیں گے، وہ اسے نہیں بلائیں گے، اگر وہ آ گیا نکاح میں تو صاحب ہم شریک نہیں ہوں گے۔ تو جب ہمارے رہبروں کا یہ حال ہو جائے گا کہ لڑانے کے لیے ایسی حرکتیں کہ خود ایک دوسرے سے جدا ہیں، عوام تو بیچاری پھر تابع میں ان کے ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے ناراض۔ سب سے پہلے تو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے سے نفرت پیدا کر لیتے ہیں، حسد اور بغض پیدا کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں تو میں نے ضمناً عرض کر دی، یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ اذن مؤذن، اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے۔ تو یہ اذان جو دی جاتی ہے اور اذان دینے والے کو ہم جو مؤذن کہتے ہیں، تو اذان کے معنی آتے ہیں بلند آواز سے کوئی اعلان کرنا۔ تو یہاں پر بلند آواز سے اس نے اعلان کیا تو اللہ نے اسے کیا کہا؟ اذان دی ایک مؤذن نے، یعنی اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے۔ مؤذن کہتے ہیں اعلان کرنے والے کو، اور اذان کہتے ہیں اعلان۔ اور یہ اذان باب تفعیل کا مصدر ہے، جیسے سلما یسلم تسلیما و سلاما، تفعیل کے وزن پر بھی آتا ہے اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے۔ سلام بھی باب تفعیل کا مصدر ہے اور تسلیم بھی باب تفعیل کا۔ ایسے ہی اذن یؤذن تعظینا و اذانا، تو تعظیم بھی باب تفعیل کا مصدر ہے اور اذان بھی باب تفعیل کا مصدر ہے۔ یہ طالب علموں کے لیے دو لفظ میں نے بول دیے جو عربی جاننے والے یا سیکھنا چاہتے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں جب جماعت کی نماز کا وقت آتا تھا تو کوئی اذان وغیرہ مقرر نہیں تھی، گھڑیاں نہیں تھی لوگوں کے ہاتھوں میں، کوئی ایک وقت معین نہیں ہوتا تھا۔ اگر سورج کے لحاظ سے دیکھ کر کہ جب زوال آفتاب ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، مسجد میں اگر لوگ زیادہ جمع ہو گئے تو اول وقت میں ظہر کی نماز ہو گئی، ذرا 10-15 منٹ کے بعد جمع ہوئے تو 10-15 منٹ کے بعد نماز ہو گئی، آدھے گھنٹے کے بعد جمع ہوئے تو آدھے گھنٹے کے بعد ہو گئی۔ گرمیوں کا موسم ہے تو ذرا تاخیر سے ظہر کی نماز پڑھ لی، 3 بجے 3:30 بجے جیسے آج ٹائم ہوتا ہے۔ سردی کا موسم ہے تو اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لی۔ طریقہ یہ بنا لیا تھا صحابہ نے،
جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو ایک دوسرے سے کہا چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، ادھر والے چلے تو ادھر والوں کو آواز دیتے ہوئے ادھر والے ادھر والوں کو، اور آ کر نماز ادا کرنا۔ پھر آپس میں ایک دن بیٹھ کر غور و فکر کرنے لگے صحابہ رضی اللہ عنہ کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس کے اعلان سے سب لوگ ایک ہی وقت میں مسجد میں جمع ہو جائیں اور جماعت کی نماز سب کو مل جائے اور جماعت کا ثواب سب کو حاصل ہو جائے، کیونکہ اکیلے نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینے سے اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھیں گے تو نہ جانے اللہ کتنا ثواب عنایت فرمائے۔ لہذا مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ عیسائیوں کے یہاں ناقوس بجایا جاتا ہے اپنی عبادت کے وقت، تو ناقوس لے لیا جائے، وہ بجایا جائے۔ کسی نے کہا یہودیوں کے یہاں سینگ جسے سور کہتے ہیں، سور پھونکا جاتا ہے، وہ پھونکا جائے اور اس کی آواز سے لوگوں کو بلایا جائے عبادت کے لیے۔ کسی نے کہا آگ روشن کر دی جائے خوب اونچی، لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ صاحب نماز کا وقت ہو گیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے قوم والوں کا اور مذہب والوں کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نہ ہم عیسائیوں کا طریقہ اپنا سکتے ہیں، نہ یہودیوں کا اپنا سکتے ہیں، نہ ان کا مجوسیوں کا یہ آگ روشن کرتے۔ کوئی اور طریقہ اللہ تعالیٰ بتائے گا، اس کی طرف سے حکم آئے گا تو وہ طریقہ اپنا لیں گے۔ بعض صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا تھا ناقوس خریدنے کا، بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ جب رات کو جا کر سوئے اور یہ خیال لے کر سوئے کہ کیا ہونا چاہیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، تو انہیں خواب دکھی سوتے میں کہ ایک شخص ہے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے جا رہے۔ آپ نے آواز دیا اللہ کے بندے کیا اپنا یہ ناقوس بیچو گے؟ کہا کیا کرو گے تم ناقوس کا؟ کہا ہم نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کریں گے اسے بجا کے۔ ارے کہا میں تمہیں اس سے اچھی بات بتا دوں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے پوری اذان شروع سے لے کر آخر تک دی اور کہا اس طریقے سے بلاؤ نماز کے لیے لوگوں کو، اور پھر تھوڑا سا پیچھے کو ہوا اور پوری اقامت کہی اس نے، کہا اس طریقے سے اپنی جماعت قائم کر۔ جب ان کی آنکھ کھلی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فجر کی نماز سے پہلے آ کر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ایسے رات میں نے خواب میں دیکھا۔ فرمایا یہ تو بالکل سچی خواب ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، تمہارے ذریعے سے آیا، لہٰذا تمہاری آواز ذرا ہلکی ہے، بلال کی آواز اونچی ہے، تم انہیں بتاتے جانا اور وہ اذان دیتے جائیں گے۔ تو یہ انہیں بتاتے جا رہے تھے اور وہ بلند آواز سے اذان دیتے جا رہے تھے، اور فرمایا فجر کی اذان میں اتنا اور کر لینا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو پوری اذان دلوائی اور پھر اقامت کے کلمات کہے ان سے، انہوں نے اقامت کہی۔ تو اس طریقے سے پھر یہ اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کے یہاں اتنا پسندیدہ مانا گیا کہ اسے اسلام کی نشانی قرار دے دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن قبیلوں سے اس زمانے میں دشمنی چل رہی تھی، وہ موقع پا کر مسلمانوں پہ حملہ کرتے تھے اور مسلمان موقع پا کر ان پر حملہ کرتے تھے، تو جس علاقے سے اذان کی آواز آ جایا کرتی تھی وہاں پر حضور حملے کو منع کر دیا کہ بھائی یہاں سے اذان کی آواز آ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اذان دیتا ہے نماز کے لیے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک کی ساری مخلوق قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گی، یا مولا یہ تیرا نام لیا کرتا تھا، یہ تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا کرتا تھا، یہ لوگوں کے لیے کو نمازوں کے لیے بلایا کرتا تھا۔ لیکن اذان ابتدائے اسلام سے آج تک مرد ہی دیتے چلے آئے، کبھی نہ حضور کے زمانے میں عورتوں نے دی ہے، نہ اب دی ہے، اور نہ قیامت تک انشاءاللہ یہ ذمہ داری جائے گی۔ فتنہ پھیلانے والے کوشش کرتے ہیں طرح طرح کے کہ صاحب امامت ملنا چاہیے اور یہ ملنا چاہیے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، جس کو جو چاہتا عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی خوبی اور کمال کسی کو دیا ہے، کوئی خوبی کمال کسی کو دیا ہے، مگر ثواب سے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو عورتیں بھی کہیں مرد بھی کہیں، وہ کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو سب کہیں سننے والے یہ کلمات۔
وہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو سب سننے والے بھی یہ کلمات کہیں۔ وہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم بھی کہو حی علی الصلاۃ، وہ کہے حی علی الفلاح تو تم بھی کہو حی علی الفلاح۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کہے حی علی الفلاح تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور باقی کلمات ویسی کہو جیسے مؤذن کو کہے۔ فرمایا جو دل کی سچائی کے ساتھ مؤذن کے ان کلمات کو دہرائے گا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس ثواب میں عورتیں بھی داخل ہو گئیں کہ عورتیں اپنے گھر میں مؤذن کے کلمات کو ادا کر سکتی ہیں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، سب ان کلمات کو ادا کر کے اس ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ اذان دینا سیکھیں، اور اپنے اپنے محلے کی مسجد میں جب بھی موقع مل جائے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو۔ بعض جگہ پر اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ میں اذان دوں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں دے گا۔ کبھی کبھی موقع دے دے بھائی دوسرے کو بھی، اور خاص طور سے جو ہماری نوجوان نسل ابھر کے آتی ہے، کسی جوان میں شوق پیدا ہوتا ہے اذان کا، تو اسے تو 2-1 وقت کی دلوا دینا چاہیے تاکہ یہ شوق اور جذبہ قائم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی شعائر اسلام کی قیامت تک حفاظت فرمائے اور انہیں باقی رکھے، اور ہماری نشانیاں اور ہماری بقا اور ہمارے دینی دنیاوی حقوق اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہمیشہ قائم رکھے، اور دونوں جہان میں ہمیں شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کا دنیا میں مولا دبدبہ، روب، وزن بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، اپنا وزن اور دبدبہ بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور جس وجہ سے یہ کمزوری آئی ہے اس وجہ کو سمجھ کر اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دینی دنیاوی ترقیاں، کامیابیاں، سربلندیاں تمام عالم کے مسلمانوں کو عطا فرما۔ ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔